پتہ ہے اللہ کی رضا میں کیسے راضی ہوا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جان کر. اور اللہ کو کیسے جانا جاتا ہے؟ اللہ کی محبت دل میں ڈال کر. اور اللہ کی محبت دل میں کیسے ڈالی جاتی ہے؟ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے. اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے آسان طریقے پتہ ہے کیا ہیں؟ اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر واقعے کی نسبت اللہ سے جوڑنا. اور اللہ تعالیٰ سے ہر نسبت پتہ ہے کیسے جوڑی جاتی ہے؟ تمہارا دل کسی چیز یا کام کی طرف متوجہ ہو، تم نے اس کام کا ارادہ کیا، تم نے کہا انشاءاللہ کہہ کر اس کی نسبت اللہ سے جوڑ دی. نہ صرف زبان کلامی بلکہ تم نے دل میں اور دماغ کو بھی یاد کرایا کہ یہ کام مکمل صرف تب ہی ہوگا جب اللہ چاہے گا. تم نے اس کام کی شروعات میں ہی اللہ سے رجوع چاہا. تم نے اللہ کی رضا کا پہلا سٹیپ کامیابی سے حاصل کیا. اب تمہارا وہ کام ہو گیا، تمہیں خوشی ملی. اللہ نے تمہاری رضا میں اپنی رضا شامل کر کے تمہارے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اب تمہیں اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنا ہوگا؟ الحمدللہ کہہ کر، کیونکہ سب تعریفوں کا کریڈٹ تو اسی کی طرف جاتا ہے جس نے تمہارے اس کام کی تکمیل میں ہر طریقے سے اپنی مدد شامل کی. پہلے تمہارے دل میں خیال ڈالا، پھر اسے تمہاری رضا بنایا، پھر اسے تمہارا ارادہ بنایا، پھر اپنی رضا شامل کی، پھر اس کی پروگرس کے لیے رستے بنائے، پھر اس کی تکمیل فرمائی، پھر اسے تمہاری خوشی کا ذریعہ بنایا. کیا تعریف کے قابل نہیں وہ؟ بالفرض تمہارا وہ کام نہیں ہوا، تم اداس ہو گئے، تم پریشان ہو گئے، تم روئے بھی، تمہیں غم ملا. اس میں اللہ سے نسبت کیسی جوڑی جائے؟ اللہ نے تمہاری رضا میں اپنی رضا کیوں شامل نہیں کی؟ کیا پتہ وہ تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہو؟ کیا پتہ وہ تم میں تحمل ڈالنا چاہ رہا ہو؟ کیا پتہ وہ تمہیں صبر سکھانا چاہ رہا ہو؟ کیا پتہ وہ تمہیں اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا رہا ہو؟ کیا پتہ وہ چیز یا وہ کام جو تم مانگ رہے ہو تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی؟ کیا پتہ وہ تمہیں آزمائش سے بچا رہا ہو؟ کیا پتہ جو بظاہر خیر تو لگ رہی ہو لیکن حقیقت میں وہ شر بن جائے؟ کیا پتہ وہ تمہارے لیے بہترین نہ ہو؟ وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ جانتا ہے اس نے تمہیں کیسے بنایا، وہ جانتا ہے تم میں کیا صلاحیتیں ہیں اور کیا محدودیتیں ہیں، وہ جانتا ہے کدھر تم بھٹک سکتے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کس غم کو کس قدر برداشت کر سکتے ہو. اس نے برداشت بھی تو تم میں خود ہی پیدا کی ہے نا. اس نے تمہارا ایک ایک پور خود بنایا ہے. وہ تمہاری ہر پور کی قوت برداشت سے واقف ہے. پھر بوجھ اور تکلیف بھی اس کی بنائی گئی ہے، اور وہ تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ کیسے بوجھ ڈال سکتا ہے؟ وہ تو صرف تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اور پتہ ہے وہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میں اللہ کے لیے ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ جانا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم اس چیز کو فوقیت دینے کی بجائے اپنی توجہ اپنی اور اپنے اللہ کی ملاقات کی طرف ڈالو. تم اللہ کو فوقیت دو، تم اللہ کو اولیت دو. وہ اتنا اکبر اللہ، وہ صرف تمہاری توجہ ہی تو چاہتا ہے. وہ تم جیسے ادنا انسان کی توجہ چاہتا ہے. وہ تمہاری توجہ اس ادنا سی شے سے ہٹا کر اکبر اللہ کی طرف کرنا چاہتا ہے. وہ تمہیں کوئلے میں جلنے کی بجائے تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے. وہ ذرا برابر دنیا کی اس حقیر شے سے تمہاری توجہ ہٹا کر رب العالمین کی طرف کرنا چاہتا ہے. اور تم اداس ہو رہے ہو؟ کیا واقعی تم اب بھی اداس ہو رہے ہو؟ تب اللہ تمہیں اپنی رضا میں راضی کر دیتا ہے. تمہیں اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے. تمہیں اللہ سے جڑی ہر شے جو اس تک لے جاتی ہے اچھی لگنے لگتی ہے. تب پتہ ہے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کہنا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا اور بے شک اس نے بہترین چاہا. آج تمہیں تمہاری منزل مل گئی. آج تم راضی ہو گئے اللہ کی رضا میں. اس نے راضی کر لیا تمہیں اپنی رضا میں. اللہ اکبر، بے شک وہی اکبر ذات ہر شے پر قادر ہے. تم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی عطا ہو سکتی ہے؟ تمہیں صرف ان چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور تمہیں اسی طرح سب سے آسان طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ، الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر.